تو شعر والا واقعہ ہوا تھا جو سب نے سنا ہوا ہے مجلس امام حسین کی برکت سے. امام رضا علیہ السلام نے قادم کے شعر پہ اشارہ کیا تھا. اس وقت مامون نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے انہیں قتل کرنا ہے. سب کے سامنے واقع ہوا تھا, یہ تاریخ میں ہے. ہمیشہ بھی تو پڑھنا. تو امام رضا علیہ السلام کو مامون نے خود بلایا اور بلا کے پڑھا. مجھ سے میرے دونوں بیٹے ساتھ میں تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ جانتے ہیں نا کہ تعدل پر یہ انگور کیوں ہے یہاں, یہ اپنے بچوں کو بتایا بس یہیں پہ رکے رہیے گا. میرا مظلوم مولا وہ ہے جسے انگوروں میں زہر دیا گیا. لکھا ہوا ہے کہ وہ انگور وہ تھے کہ جن میں دھاگے کو رو کر جو زہر آلود دھاگے تھے کئی دنوں تک رکھا گیا اور اس کے بعد زہر میں ہاتھ مل کے ان انگوروں کا رس نکالا گیا. امام رضا علیہ السلام کو مامون نے بلایا کہ کچھ خاص انگور ہیں کہ جو آئے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. امام کے ایک ساتھی ابا سلط ہروی قریب ہوتے تھے ہمیشہ امام کے. امام نے کہا کہ دیکھ میں جا رہا ہوں, جب میں آؤں آگے میری ابا میرے سر پر تو سمجھ لینا مجھے زہر دے دیا گیا اور میری شہادت ہونے والی ہے. امام رضا علیہ السلام تشریف لے گئے مامون کے سامنے سے. مامون نے کہا کہ یہ خاص انگور میں نے آپ کے لیے منگوائے, نوٹ فرمائیے گا. امام نے کہا جنت کے انگور اس سے بہتر ہے. آپ اس میں شک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ شک کر رہے ہیں کہ میں آپ کو مار دوں گا. امام نے کہا ہمیں شک نہیں, ہمیں یقین ہے. ہمیں امر امامت سے اور امر الہی سے پتا ہے, ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کھائے تو مجھے اپنی توہین محسوس ہوگی, بڑی توہین ہوگی میری, اور میں آپ کو قتل کر دوں گا. امام نے کہا کہ میرا وقت مکمل ہو چکا ہے اور خدا کا امر ہے ابھی, یعنی اس پر حجت تمام کی امام نے. اس کے بعد امام نے ایک دانہ لیا, دوسرا دانہ لیا اور تیسرا دانہ لیا. 3 دانے جب امام نے لیے تو مامون نے کہا تھوڑا سا اور بھی لیجیے گا. امام نے کہا جس مقصد سے تو نے دی اس کے لیے. امام رضا علیہ السلام کے مجلس پر تشریف فرمائے. علی ابن موسیٰ رضا پر ہمارے ہزاروں درود و سلام. جس مقصد سے تو نے دی ہے وہ بہت ہے. یہ کہہ کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور کہہ کر امام رضا علیہ السلام اٹھے. ابا سلط ہروی باہر سے امام کو دیکھ رہے تھے. جتنے سادات تشریف فرمائے, بہت سے رضوی سادات ہیں, نجیب الطرفین سید ہیں, آپ رضوی آپ بھی ہیں, اور بہت سے جو رضوی سادات ان کے جد کا ذکر ہو رہا ہے, اور جتنے نقوی سادات ہیں ان کے بھی جد رضوی سادات ہیں, جو نقوی ان کے جد بھی رضوی سادات ہیں. تو ذرا اپنے جد کا ذکر سنتے ہوئے اس کیفیت میں انشاءاللہ گریہ فرمائیے گا. امام رضا جب باہر آئے تو ابائے مبارک ان کے سر پر تھے. ابا سلط ہروی کہتا میں نے امام کو دیکھا, میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. امام نے مجھ سے کہا تھا کلام نہیں کرنا, میں اپنے حجرے میں چلا جاؤں گا. امام علیہ السلام اپنے حجرے میں گئے. ابا سلط ہروی کہتے ہیں میں حجرے سے باہر کھڑا رہا. کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک 8 سال کا بچہ وہاں پہنچا. صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ حسین. کہتے میں نے دیکھا 8 سال کا بچہ وہاں پہنچا اور راز و نیاز کی باتیں کی. مجھے ایسا لگا جیسے امر امامت تفویض فرمائے. یا اللہ یا اللہ. امام شدت سے, پیاس کی شدت آخر میں ہوتی ہے, تڑپتے جاتے تھے کیونکہ زہر کا اثر تھا. اور امام رضا علیہ السلام 17 سفر یا آخر سفر امام رضا علیہ السلام نے جان آفرین کی سپرد کی. امام رضا علیہ السلام نے ابا سلط ہروی سے پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں نا تو مامون سے یہ کہنا کہ خبردار میرے جنازے کو ہاتھ نہیں لگا, ورنہ اس پر اسی میں عذاب نازل ہوگا. میرا بیٹا آئے گا مدینہ سے, وہ معجزے سے اہتمام کرے گا, وہ مجھے غسل و کفن دے گا, وہی مجھے دفن کرے گا. خبردار مامون سے نہیں کہنا کہ وہ کفن دینے کی کوشش کرے, وہ ہاتھ نہ لگائے. تو جب امام کی شہادت کی خبر پہنچی تو کہتے ہیں ابا سلط ہروی پہلے ہی دیکھ چکے تھے کہ 8 سال کے بچے نے روتے روتے باپ کو غسل و کفن بھی دیا. کہتے ہیں ایک پردہ اویزہ ہو گیا, ایک نور کا پردہ تھا کہ جس میں غسل و کفن شروع ہوا, اور وہ اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے 8 سال کے فرزند. اب مجھے نہیں معلوم 8 سال کے بچے کے لیے اپنے بابا کو غسل دینا زیادہ سخت تھا یا ایک بیمار کے لیے اپنے باپ کے داماد لاشے کو چھوڑ کر جانا نہیں. جب سید سجاد جا رہے تھے تو سجاد کا بدن کام رہا تھا. کبھی بھی اماں انہوں نے اپنے جنازے دفنا دیے, کوئی میرے بابا کا لاشا دفنا لے. معجزے سے اہتمام فرمایا, مجلس تمام ہو گئی. معجزے سے اہتمام فرمایا, اور جب غسل و کفن پورا ہو چکا تو امام جواد علیہ السلام واپس تشریف لے گئے. نماز جنازہ امام نے پڑھی. ایک جنازہ بعد میں بھی ہوا جس میں کئی لوگوں نے شرکت کی. بہرحال لیکن مامون آیا
عباس سلتے ہیروی فوراً آگے بڑھے اور آگے کہا کہ امام رضا کی وصیت ہے کہ اگر تو نے جنازے کو ہاتھ لگایا، کفن کو ہاتھ لگایا تو تجھ پر عذاب نازل ہوگا۔ اس وقت وہ خوف کیا جانتا تھا حجت خدا کون ہے، خوف کے عالم میں تھا، جنازے کی کوئی توہین نہیں کر سکا، اپنا کفن بھی نہیں دے سکا۔ بس بار بار کتنی مرتبہ جملہ کہو کہ جیسے حسین کا دن ہے ویسے کسی کا دن ہے۔ ابا عبداللہ الحسین کا لاشا 3 دن، کسی امام کا لاشا 3 دن تک نہیں پڑا، یہ فقط امام حسین علیہ السلام کا لاشا ہے 3 دن تک جو کربلا کی زمین پر پڑا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کا چونکہ حکم ہے کہ جب میرے مسائل پڑھو تو حسین کے مسائل پڑھنا، اس لیے میں امام رضا کے مسائل پہ امام حسین کے مسائل پڑھ رہا ہوں۔ اور ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا کہ اے بیوی، جب بی بی معصومہ قم آ رہی تھی امام رضا کی زیارت پر تو قم تک پہنچی تھی اور بی بی کی وفات ہو گئی، اپنے بھائی تک نہیں پہنچ پائی تھی، بڑا غم تھا بی بی کے دل میں۔ میں نے کہا کہ بی بی آپ شہر قم کی بی بی زینب ہیں، اپنے بھائی سے نہیں مل پائی، لیکن سلام اس بہن پر جس نے کوفہ اور شام کی راہوں میں بھائی کا گٹا سر لے کے نیزہ پر دیکھا۔ ایک جملہ ہے مقتل میں، عزیزوں، بی بی زینب کے مصائب میں لگتا ہے کہ وہ سخت ترین مصیبت تھی جب ایک منزل پر کسی نے امام حسین کے سر پہ پتھر مارا تو بی بی نے چومے محمل پر اپنے سر کو مارا اور بی بی اور فرمایا، بی بی نے اس میں مقتل میں لکھا میں بی بی نے فرمایا، اے حسین سب کچھ سوچا تھا لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی آپ کے سر پہ پتھر سب کچھ سوچا تھا لیکن کہ کوئی آپ کے سر پر پتھر مارے گا۔ حسین بی بی زینب کے لیے بڑا سر تھا، یا امام رضا علیہ السلام آپ کی شہادت ہوئی، پھر امام جواد پھر پہنچے معجزے سے۔ اس وقت امام جواد نے، امام کو امام ہی دفن کر سکتا ہے، امام جواد نے دفن کیا۔ اور آج امام رضا علیہ السلام کا روضہ ہے، عظیم الشان حرم ہے، لاکھوں کی تعداد میں زائرین ہے۔ میں قربان ہو جاؤں اپنے اس امام کی جس نے غربت میں اپنے بابا کو دفن کیا۔ ایک امام جواد ہے، دوسرے امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ جب معجزے سے پہنچے تو باپ کی لاش پر سر نہیں تھا۔ ابھی چہلم کا دن گزرا ہے نا، چہلم کا دن امام حسین کے سر اور جسم کی دوبارہ ملاقات کا دن ہے۔ اس دن کے ناموں میں سے ایک نام یہ ہے کہ سید زجا، ذرا سوچو کہ سر کہیں اور تھا، حسین کا جسم کربلا میں تھا۔ سید سجاد پہنچے تو انہوں نے سر کو ملا کیا تھا اپنے بابا کے بدن کے ساتھ، کہا ہوگا بابا حکم شریعت یہ ہے کہ چہرے کو قبلے کی طرف کر یا حسین ابن جب اب بات آپ رو چکے، امام رضا علیہ السلام کا انہیں کے حکم سے جملہ کہتا ہوں میں، چونکہ بڑے اہتمام کے ساتھ یہ مجلس ہے اور کثیر تعداد میں مومنین ہیں۔ ایک جملہ میں پہلے سے سوچ کر رکھا ہوا تھا اور اب اس وقت ذہن میں آیا تو کہنا چاہیے۔ امام رضا کے حرم میں ایک عراقی زائر آیا تھا، یہ واقعہ یوٹیوب پر خود عراقی انہوں نے بیان کیا، آج بھی یوٹیوب پر ویڈیو۔ عراقی ایک زائر اپنے بیٹے کو لے کر، دیکھیں وہاں تو امام حسین کا حرم ہے، عراق میں مولا علی کا حرم ہے، لیکن کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے کہ کسی خاص حرم سے شفا ملتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا دارالشفا ہے، شفا کی جالی ہے نا۔ تو بیٹے کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ نظروں کی بینائی چلی گئی۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں آتا تھا، روز آتا تھا، کہتا تھا کہ مولا میرے بیٹے کو شفا دے۔ دنیا کے طبیبوں نے تو جواب دے دیا، یہ جو اپنی اولاد کے لیے کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں، کوئی مریض کی شفا یابی کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، تب مجھے دنیا کے طبیبوں نے جواب دے دیا ہے۔ میں آیا ہوں آپ کے حرم میں آخری امید لے کر۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن، تیسرا دن، آخری دن جب رہ گیا تو دل میں کسر تو آ جاتی ہے کہ میں اتنی امید سے آیا تھا تو شفا نہیں مل سکی اب تک، تو بغیر اس میں دخول پڑے، ہوتا نا ایک شکوے کا انداز بھی ہوتا ہے، محبت میں شکوے کا انداز، بغیر اس میں دخول پڑے اور امام کے حرم میں گیا کہ بس مولا آخری زیارت کے لیے آیا ہوں، یہاں سے جا رہا ہوں واپس، اب میرے بیٹے کو شفا نہیں ملی تو میں حرم کا پانی بھی نہیں پیوں گا، یہاں سے چلا جاؤں گا، بس مولا آپ کی جیسے مرضی۔ کہتے میں نے آخری زیارت پڑھی اور سلام کرتے ہوئے جب میں پیچھے موڑا تو ایک لمحے کے لیے خیال آیا، میں نے مولا رضا کی زری کو دیکھا اور میں نے کہا مولا آپ کو آپ کے چچا ابو الفضل عباس کی زخمی یاد کرا۔ یہ رونے والوں کو میرا سلام ہے، جو امام رضا کے چچا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے نام پر رو رہے۔ بیٹے نے دفتن کا بابا میری آنکھوں میں کچھ روشنی آ رہی، مجھے مولا رضا علیہ السلام کی زری نظر آ رہی۔ اس نے کہا اے مولا میں شرمندہ ہوں،
میں نے آپ سے بے ادبی کر لی مولا. آپ کریم ابن کریم ہیں. اپنے چچا ابوالفضل عباس کی زخمی آنکھ کے صدقے میں آپ نے میرے بیٹے کو شفا عطا کر دی. جانتے ہو عباس کی آنکھوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضا مقتل میں ہے کہ تیر عباس پر برس رہے تھے جس کے ہاتھ کٹ چکے ہو. آنکھوں میں ایک ذرہ بھی چلا جائے سب سے پہلے کیا کرتے ہو مجھے بتاؤ؟ ہاتھ سے اس ذرے کو صاف کرتے ہو. جس کے ہاتھ کٹ چکے ہو اور آنکھوں میں تیر ہو. اللہ اکبر. عباس کی آنکھ میں تیر تھا. مولا نے سر کو جھکایا. میں امام رضا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے جملے پڑھ رہا ہوں تاکہ ان سے توسل ہو سکے. مولا نے سر کو جھکایا. زانوؤں سے منع کر دیا. بند ہو گیا ہے مائک. تھوڑا آگے آگے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. 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 اے جس کو زہر لو کو مسلمان نے دیا ہے. اے جس کو زہر لو کو مسلمان نے دیا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. سب آنکھیں کرو بند دہائی ہے دہائی. ایک بی بی آزادہ یہاں شام سے آئی. اڑتی ہے جنازے نہیں سر پہ رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم
مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ ہر جس کو زہر لوگوں مسلمان نے دیا ہے، ہر جس کو زہر لوگوں مسلمان نے دیا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا 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 ہے۔ سب آگے کرو بند دعائی ہے دعائی، ایک بی بی عزادار یہاں شام سے آئی، پھرتی ہے جنازے نہیں سر پہ لدا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا میٹر رکھا ہوا ہے، یہاں سے آئے تو وہیں سے آ جائے، نہیں ایک منٹ ادھر آ جاتا سیدھا ہو جانا۔ آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امتی، کلثوم رقیہ بھی ہے معصومہ کم بھی، وہ بھی ہے کربل میں چلی جس کی عطا ہے، جانے